الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. گزشتہ کل دو قسم کے لوگوں کا ذکر آیا تھا. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی فراوانی عطا کی ہے اور دنیاوی اعتبار سے وہ خوشحال اور خوش عیش ہے. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پہنچانا چاہتا ہے. ہمارے پاس مال و دولت کا ہونا یہ دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہیں. یہ ان کا ایک غلط خیال ہے. اللہ فرماتے بل لا یشعرون، بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو شعور نہیں ہے. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ڈھیل دی گئی ہے تاکہ وہ اور گناہوں میں مبتلا ہو اور ان کو اور سخت سزا دی جائے. اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں نیک اعمال کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ ہیں جن کو ہم خیر اور بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں. یہ دو طرح کے لوگ ہیں. اب دونوں کے متعلق فرمایا ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی نفس کو ایسی چیز کا پابند نہیں بنایا جو اس کے بس سے باہر ہو. جو لوگ نافرمان ہیں اور نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اگر وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم سے نیکی نہیں ہوتی، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمیں تو بہت سارے معبود چاہیے، تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ان کی بس، ان کے یہ بیجا ایسے بہانے ہیں کہ حقیقت میں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں کوئی ایسی تکلیف اور ایسی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے جو ان سے نہ ہو سکتا ہو. اس لیے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے نیک کام نہیں ہوتے، یہ اپنی بات میں غلط ہے. کرنا چاہے تو آدمی کر سکتا ہے. ہاں، شریعت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس کی بس سے باہر ہو، طاقت سے بھی باہر ہو. ہاں، کچھ مشکل ہو سکتی ہے. بعض اعمال ایسے ہوں گے جس میں مجاہدہ زیادہ کرنا پڑے، جیسے جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، انسان کو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر یہ فعل کرنا ہے. تو بعض چیزوں میں مشقت ہو سکتی ہے، لیکن ایسی مشقت کہ آدمی کے بس سے اور طاقت سے باہر ہو، ایسا اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا. اسی طرح جن نیک لوگوں کی صفات بیان کیے تو ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ نیک اعمال جو اپناتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ کی شکر کرنا، اللہ کا خوف رکھنا اور نیک اعمال کے بعد بھی ڈرتے رہنا، یہ سارے کام ایسے ہیں جو آدمی کر سکتا ہے، آدمی کے بس سے باہر ہو ایسا نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، انسان کر ہی نہ سکتا ہو، ایسا کوئی بھی حکم نہیں. ہاں، بعض اعمال آسان اور بعض اعمال میں کچھ مشقت زیادہ ہو، یہ ممکن ہے. ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق، اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک کتاب ہے. کتاب سے مراد نامہ اعمال، ہر انسان کا نامہ اعمال ہمارے پاس موجود ہے.
ینطق بالحق، جو سچ سچ بولے گا، حق بات بولے گا۔ قیامت میں ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہر آدمی کا نامہ اعمال ہمارے پاس موجود ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اس میں لکھا جاتا ہے، اور آخرت میں وہ نامہ اعمال بولے گا۔ اب بولنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کوئی مشکل بات اور بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کو بولنے کی طاقت دے اور خود نامہ اعمال بول کر بتائے کہ تم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ اور بولنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھا ہوا ہے، لکھی ہوئی چیز کو بھی لوگ بول دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ رپورٹ بولتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ ثبوت بولتا ہے کہ اس پر ہمارا حق ہے، تو حقیقت میں وہ بولتا نہیں ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے جو ثابت کرتا ہے۔ تو آخرت میں نامہ اعمال لکھا ہوا دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اور تو نامہ اعمال پڑھ کے تو خود حساب لگا لے، حساب لگانے کے لیے تو کافی ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ الغرض یہ نامہ اعمال کا ذکر ہے کہ ہمارے پاس ایک نامہ اعمال موجود ہے جو صاف صاف سچی سچی باتیں بتا دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ جس کا نامہ اعمال ہوگا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا پھر بھی لکھ لیا ہو، ایسی ذرہ برابر بھی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا، وہاں نامہ اعمال میں صاف باتیں ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی حالت یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایمان قبول نہیں کرنا وہ کرتے ہی نہیں ہیں، جن کو بات نہیں ماننی وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اس کی وجہ سے، یعنی ان کی ہٹ درمی اور ان کے یہ ضد کی وجہ سے اور ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کے دل گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فی غمرۃ، غمرتن کہتے ہیں گہرا کالا پانی، پانی کے اندر گہرائی کے اندر کوئی چیز اتر جائے اور پانی اس کو چھپا لے، اس کو کہتے ہیں غمرتن۔ یہ اپنی گمراہی کی ایسی گہرائی میں، ایسے نیچائی میں اتر چکے ہیں کہ گمراہیوں نے ان کو چھپا لیا ہے۔ اب وہ حق بات دیکھنا چاہے تو بھی نہیں دیکھ سکیں، ہدایت پر آنا چاہے تو بھی نہیں آ سکے، چونکہ مسلسل گناہ، مسلسل ہٹ درمی اور ضد کر کے اور دشمنیاں کر کے وہ ایسے گمراہی میں نیچے اتر چکے ہیں کہ گویا گمراہی کے دلدل میں اور سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اب یہ ان کے ایمان نہ قبول کرنا، کفر پر اڑے رہنا، یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے، لیکن اتنے پر انہوں نے اکتفا بھی نہیں کیا۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، یہ کفر اور شرک کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے اعمال ہیں جو گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ صرف کفر اور شرک ایسی چیز تھی کہ گمراہی کے لیے اتنا کافی تھا، لیکن اس سے بڑھ کر ان کے بہت سارے ایسے کرتوت ہیں، ایسے برے اعمال اور ایسے گناہ ہیں کہ ہم لہا عاملون، وہ ان گناہوں کو کرتے ہی رہتے ہیں۔ کفر ایک گناہ ہے، اب اس گناہ کے بعد بھی دیگر وہ چیزیں جن کو معاشرہ بھی گناہ سمجھتا ہے، جیسے چوری ہے۔ کون آدمی ہوگا جو چوری کو برا نہ سمجھتا ہو؟ مسلمان ہو وہ بھی برا کہے گا، مسلمان نہ ہو وہ بھی کہے گا یہ برا، لیکن ان کی حالت یہ کہ کفر کا گناہ اپنانے کے بعد ایسے مثلا چوری، زنا، ایسے گناہ بھی اپناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ گناہ کے کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، آخرت کا عذاب ذکر کیا ہے کہ یہ کرتے کرتے یہ زندگیاں گزار دی، یہاں تک کہ ان کے مالدار اور خوش عیش لوگوں کو ہمارے عذاب نے پکڑ لیا، ہمارا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ مترفیہم، ان کے مالدار لوگوں کو، ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ لے گا۔ تو کیا غریبوں پر عذاب نہیں آئے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں اور اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے طاقت کی بنیاد پر، اپنے عہدے، منصب اور اپنی وجاہت کی بنیاد پر یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم اس کو مال کھلا کر آزاد ہو جائیں گے، اس کو رشوت دے کر ہم چھوٹ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے خیالات باندھ رکھے ہیں، اللہ فرماتے ان پر بھی عذاب آئے گا۔ تو غریبوں کی اور فقیروں اور محتاجوں کی تو گنتی کیا، ان پر بھی آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے نافرمان، کفر و شرک کرنے والے ہیں، سب کو ہمارا عذاب پکڑ لے گا، وہ گناہوں میں بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ان کو عذاب میں پکڑ لیا جائے گا۔ اذا ہم یجأرون، اس وقت وہ اچانک چیخنے چلانے لگیں گے، پکارنے لگیں گے۔ یجأرون، چیخیں گے۔ جب آدمی مصیبت میں، پریشانی میں ہو تو وہ چیختا چلاتا ہے تاکہ ہماری کوئی مدد کرے، اس لیے وہ جب عذاب کو دیکھیں گے، آج تک کیوں کہتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا یا ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا،
لیکن جب اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آئے گا تو ایسی پکڑ آئے گی کہ اب مجبور ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے۔ آج تک جو اپنی زبان سے تکبر کیا کرتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج وہی لوگ اپنی زبان سے چیخ چیخ کر عاجزی کے ساتھ مدد مانگیں گے۔ اذا ہم یجأرون، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا لا تجأروا اليوم، آج مت پکارو، اب موقع نہیں رہا۔ موقع تھا دنیا کی زندگی میں، جب تک مہلت تھی تب تک تم نے کیا نہیں، اب تمہارے پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لا تجأروا اليوم، اب کچھ نہ کہو، انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تم کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ آدمی چیختا چلاتا کیوں ہے؟ تاکہ کوئی اس کو مدد کر دے، اس پر کوئی رحم کر دے، اس پر کسی کو کیا ہے کہ رحم آ جائے اور اس کی مدد کرنے لگے۔ لیکن ان کے چیخنے پر الٹا جواب ملے گا انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دن مدد کرنے کا نہیں ہے۔ اور آج یعنی آخرت میں تم پکارتے ہو، آخرت میں چلاتے ہو اور عاجزی کرتے ہو، آج ہم سے مدد مانگتے ہو، تو یہ دن مدد مانگنے کا نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا دن نہیں ہے، یہ دعا کرنے کا دن نہیں ہے، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مجلس میں آیا تھا ایک دو دن پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بدلے کی جگہ بنائی ہے، انعام کی جگہ ہے، وہاں اچھے برے کے بدلے دیے جائیں گے، وہ کام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کام کا میدان تو دنیا کی زندگی ہے۔ انہیں کہا جائے گا جب موقع تھا دنیا میں تمہیں کام کرنے کا، دنیا میں ہم سے مانگا ہوتا ہم دیتے، بلکہ ہم نے تو خود کہا تھا کہ ہم سے مانگو ہم عطا کریں گے۔ دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے تو یہاں کچھ ملتا، لیکن جس وقت کرنا تھا اس وقت کیا نہیں، اب تم پکارتے ہو تو اب تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں تمہارے پاس موقع تھا نیک اعمال کر لیتے، لوگ تمہارے پاس نصیحت کرنے بھی آتے تھے، لوگ سمجھانے بھی آتے تھے، لیکن تمہارا حال کیا تھا؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون۔ دنیا کی زندگی میں جب تمہارے سامنے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ قرآن کا پیغام ہے، اس کو مان لو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ مسلسل ہر نبی آتے رہے، ہر نبی تم کو سمجھاتے رہے، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، تمہارے سامنے قرآن پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، سمجھایا گیا، نصیحتیں کی گئی، لیکن تمہارا حال کیا تھا؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ، تم تو اپنے ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں پھر کر چلے گئے، تم تو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تو تم پابندیاں لگا دیتے تھے، نہیں ہو سکتا تھا تو خود منہ موڑ کر چلے جاتے تھے، الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، پیٹھ دکھا دیتے تھے۔ اس وقت موقع تھا سننے کا، اس وقت قرآن سن کر اس پر عمل کرنے کا موقع تھا، لیکن تم نے کیا نہیں۔ یہ آخرت میں اللہ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا۔ اور ایک جگہ تو کہا قال اخسؤوا فیہا، تم ذلتی کے ساتھ اس میں پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے کچھ بات مت کرو۔ یہ صرف سن لینا آسان نہیں ہے، آدمی بہت پریشانی میں ہو، انتہائی شدید تکلیف میں مبتلا ہو اور اس کے پاس ایک ہی کوئی سہارا ہو جو اس تکلیف کو دور کر سکے، جس کو کسی پر کوئی ایک آدمی پر اس کو بھروسہ ہو اور وہ اس کے پاس جائے کہ آج میرا کوئی مددگار نہیں ہے اور ایسی شدید پریشانی میں ہوں، بس تم آج میری مدد کر دو، تم پر بھروسہ میں کر کے آیا ہوں۔ اور عین ایسی پریشانی کے موقع پر جس پر اس کو بھروسہ تھا وہی اس کو منع کر دے اور یوں کہہ دے مجھ سے بات بھی مت کرنا، آپ مجھے کچھ کہنا ہی نہیں، تو کتنا پریشان ہوگا۔ ایک طرف جو اس کے پر مصیبت آئی ہے اس کو غم، اور دوسری طرف جس سے اس کو امید تھی اس سے امید بھی ختم ہو گئی، تو بہت پریشان ہوگا۔ آخرت میں بھی کفار کو اللہ کے علاوہ کوئی کسی سے امید نہیں ہوگی، وہ اللہ سے مدد مانگیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن اللہ کیا کہہ دیں گے؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اندر ہی پڑے رہو، ذلتی کے ساتھ پڑے رہو اور ہم سے کوئی بات بھی مت کرنا، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تم کو کوئی مدد ملنے والی نہیں، اس لیے امید رکھنا ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ٹھیک ہے چلو ہم کچھ کرتے ہیں، تمہاری مدد کر دیں گے، کوشش کریں گے، تو آدمی کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ چلو کچھ ہو سکتا ہے، ایک آدھ دن، دو دن، 5 دن انتظار کر لے، تھوڑی کچھ تسلی بھی ملتی ہے۔ لیکن یوں کہہ دیا جائے امید ہی مت رکھنا اور مجھ سے اس سلسلے میں کچھ بات بھی مت کرنا، تو آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا، پھر قد کانت آیاتی تتلی علیکم، اوپر سے سنایا جائے گا کہ ماننا تھا تو مان لیتے، آخر دنیا میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوتیں کی گئی تھی، اس وقت سننا چاہیے تھا، قرآن کا پیغام لوگ تم کو پہنچاتے تھے، اس وقت دل سے سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے تھا،
لیکن اس وقت کیا نہیں. تمہاری حالت اس وقت کیا تھی؟ مستکبرین بہ. تمہاری حالت اس وقت، اس کا مستکبرین بہ کا ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس وقت تو تم قرآن سے تکبر کرتے تھے، بڑائی کرتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کیا سننے کا، یہ تو محمد کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ بنا بنا کر ہمیں سناتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں، اور ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے اور ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اس سے سننے کی کیا ضرورت ہے. ایسا تکبر کر کے قرآن کو کم درجہ سمجھ کر یا اللہ کے کلام کو آپ اپنے کلام کے مقابلے میں گھٹیا سمجھتے تھے، اپنی باتوں کو بڑی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے تھے. مستکبرین بہ. اس لیے دین کی باتوں کو محتاج بن کر سننا چاہیے. یہ کفار کا عالم تھا، تکبر کرتے. دین کی بات کوئی بھی کہتا ہو، کہنے والوں کو نہ دیکھو، کیا کہتا ہے وہ دیکھو. لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس لیے دین کی بات ہو، ہمارے پاس موقع ہے، سن سکتے ہیں، محتاج بنا کر اپنے آپ کو ضرورت مند بنا کر سنو. اس لیے ہمارے حضرت ہر مرتبہ جب مدرسے کی چھٹی ہوتی تو بہت ساری نصیحتیں فرماتے ہیں. نماز کا اہتمام کا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، بستی والوں کے ساتھ والدین کی خدمت، بہت ساری نصیحتیں. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی فرماتے کہ جہاں کہیں آپ کی بستی میں جب کہیں کوئی جماعت آ جائے یا کوئی بھی دین کی مجلس لگے تو یوں نہ سمجھو کہ ہم تو بہت جاننے والے ہیں، ہم تو بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر آئے ہیں، ہم تو طالب علم یا عالم ہے. جو کوئی آدمی ہو دین کی بات سنا رہا ہے، آپ کے پاس موقع ہے، آپ فارغ ہیں، سن سکتے ہیں، تو بیٹھو اور سنو. اور حضرت فرماتے ہیں میں خود بھی جہاں کہیں جاتا ہوں اور اگر آگے سفر نہ ہو، موقع ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، ہم خود بیٹھ کر سنتے ہیں. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون مفتی شفیع صاحب؟ جنہوں نے معارف القرآن نامی 8 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی. اس کے علاوہ بہت کچھ لکھا، لیکن مشہور سب سے کتاب ان کی 8 جلدوں میں ہے معارف القرآن. اور ان کے صاحبزادے آج مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام پڑوسی ملک میں، وہ خود بہت بڑے عالم ہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی ملک کے مفتی اعظم تھے، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاذ تھے، اور انہوں نے پھر جامعہ ڈابیل میں پڑھایا. پھر جب ملک تقسیم ہوا تو یہاں سے وہ پڑوسی ملک میں چلے گئے. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جب مسجد میں اعلان ہوتا نماز کے بعد دین کی بات ہوگی تو حضرت کو وقت اور ہوتا، فارغ ہوتا تو کوئی ایک عامی اور دیہاتی آدمی بیان کر رہا ہوتا، لیکن وہ وقت کا مفتی اعظم بیٹھ کر ان کی بات کو سنتا تھا. یہ تواضع تھا، اور یہ اپنے آپ کو محتاج بنایا تھا کہ بھئی بولنے والا کون بھی ہو، وہ بات کیا کہہ رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا رہا ہے، اس لیے اس کو سنیں. کوئی بھی مجلس ہو، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہو، کسی عالم اور بزرگ کا کوئی جلسہ ہو، قرآن کی تفسیر کی مجلسیں ہو، کوئی بھی دین کی بات سنائی جا رہی ہے، بس اپنے آپ کو محتاج بنا کر سنیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں کفار کو کہیں گے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو تمہاری حالت کیا تھی؟ مستکبرین بہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اور اس کا ایک دوسرا ترجمہ کیا ہے مستکبرین بہ کا کہ تم رسول سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. آپ کے سامنے وقت کا رسول آ کر دین کی باتیں سناتا تو آپ تکبر کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. مذاق اڑانے کی وجہ سے تم ان کی باتیں نہیں سنتے تھے. اور ایک تیسرا ترجمہ کیا ہے مستکبرین بہ کا کہ تم حرم میں رہ کر قرآن کے سننے سے تکبر کرتے تھے. یعنی تم تو مکہ کے لوگ تھے، تمہارے پاس حرم شریف موجود تھا، اور وہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن سناتے. ایسی مقدس جگہ میں بھی تم قرآن سننے سے اعراض کرتے اور تکبر اور بڑائی مارتے تھے. یہ مستکبرین بہ ایک حالت یہ ہے. دوسری سامرن کہتے ہیں رات کے وقت مجلس لگانا، رات کو بیٹھنا اور مجلس بازیاں کرنا. حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. عشاء کے بعد کوئی کام نہ ہو، دینی مشغلہ ہو تب ٹھیک ہے، اور اگر دینی مشغلہ نہیں ہے تو رات کو جلدی سونے کی فکر کرو. لیکن مکہ والوں کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب چاندنی رات ہوتی تو تم مجلسیں لگاتے تھے، سب ادھر ادھر سے لوگ آ کر بیٹھ جاتے اور وہاں بیٹھ کر قرآن کے بارے میں باتیں کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا ٹھٹھا کرتے تھے، اور تہجرون قرآن کے بارے میں برا بھلا بولتے تھے. تو یہ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کیسا تم رات کو مجلسیں لگاتے، قرآن کا ٹھٹھا اڑاتے اور اللہ کے رسول کے خلاف برا بھلا بولتے. تو اس وقت تم کو سمجھ میں نہیں آیا، اور جب عذاب نظر آیا تو اب چیخنے لگے، پکارنے لگے اور مدد مانگنے لگے. تو اب ہماری مدد نہیں مل سکتی. اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ سوال کرتے ہیں، سوالات کے انداز میں ہے کہ یہ مکہ والے آخر
یعنی یہ کفار اور مشرکین آخرکار قرآن کو مانتے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس بات میں یعنی ہمارے اس کلام اور قرآن میں غور نہیں کیا؟ اگر غور کر لیتے تو بھی سمجھ میں آتا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اگر غور کرتے تو سمجھ میں آتا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پائیں گے۔ وہ پورے قرآن میں کہیں آپ اختلاف نہیں پائیں گے کہ کہیں ایسا کہا اور کہیں دوسری جگہ اس کا برعکس اور الٹا کہا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن ان کے ایمان نہ لانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ ایسی بات تو ہو نہیں سکتی ہے، چونکہ وہ تو خود عربی زبان جاننے والے تھے، اور قرآن میں غور کرتے تو صاف سمجھ میں آ جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہو کہ ان کو قرآن میں غور نہ کیا ہو، اگر یہ بہانہ بناتے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو پھر اور کیا وجہ ہوگی؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں تھی؟ کوئی ایسی بات انہوں نے سن لی ہے قرآن کے بارے میں؟ یعنی جب ان کو قرآن سنایا گیا تو ان کو ایسا بہت عجیب و غریب لگتا تھا، اور ایسی انوکھی بات لگتی تھی کہ گویا ان سے پہلے کبھی ان کے باپ دادا کے پاس ایسا کلام اور ایسی باتیں آئی ہی نہ ہو۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء ہیں، اور جیسا کہ کل بھی کہا گیا تھا ہر نبی نے وہی دعوت دی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دعوت دی ہے۔ تو کوئی بالکل انوکھی اور اینٹک بات تو نہیں تھی۔ اس وقت توریت اور انجیل کو پڑھنے والے موجود بھی تھے، ان لوگوں کو پوچھتے تو وہ بھی بتاتے کہ ان سے پہلے جو انبیاء ہیں انہوں نے یہی بات بتائی ہے، اور یہ رسول بھی وہی بات بتاتے۔ تو اتنی کوئی عجیب و غریب اور انوکھی بات تو نہیں تھی کہ ماننے سے انکار کر دے۔ اب ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، تیسری وجہ بیان کی، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا یہ تھی کہ وہ رسول کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ کوئی ان کے پاس جو رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کو دعوت دی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پہچانتے نہیں تھے؟ کوئی عجیب کوئی باہر کا آدمی آیا ہو، اجنبی ہو، اور تم ان کو نہ جانتے ہو تو تم کو ان کی بات پر بھروسہ نہیں آئے۔ ابھی کوئی اجنبی آدمی آئے اور ہمیں کوئی بات کہے تو ہم اس کو پہچانتے نہیں تو ہمیں شبہ ہوگا بھئی پتہ نہیں کون ہے اور سچ بھی کہہ رہا ہے یا غلط ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے درمیان بچپن سے رہے، پیدا تمہارے معاشرے میں ہوئے، اور نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے موجود تھی۔ تم خود ان کو امانت دار کہتے تھے، تم خود ان کو صادق کہا کرتے تھے، اور پورے مکہ کا حال یہ تھا کہ کوئی آدمی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، ایسے فتنے فساد کا عالم تھا، کوئی ایک آدمی اپنا مال دوسرے کو دیتا بھی نہیں تھا، بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں تم اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھا کرتے تھے، آپ امین جانتے تھے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ تم رسول کو پہچانتے نہ ہو اس وجہ سے انکار کر لیا ہو۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہمیں اس آدمی کو پہچانتے نہیں تھے اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے، یہ بات بھی غلط ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن میں غور کرتے تو بھی سمجھ میں آ جاتا، اور یا تو تم ایسی بات تو نہیں تھی، قرآن ایسا کوئی انوکھا کلام تو نہیں تھا، اور ایسی انوکھی باتیں تو اس میں نہیں تھی کہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس کبھی ایسی باتیں آئی ہی نہ ہو، یا ایسا بھی نہیں تھا کہ جو رسول تم کو دعوت دے رہا تھا وہ رسول کوئی اجنبی ہو، اس کو تم پہچانتے ہی نہ ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ ام یقولون بہ جنہ، یا پھر تمہارے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ یہ تھی کہ تم یہ کہتے تو کہ اس آدمی کو نعوذ باللہ جنون ہے، پاگل ہو گیا ہے، یعنی تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی پاگل سمجھتے تھے؟ ایسا بھی نہیں تھا، تم خود جانتے تھے کہ یہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اور ان کی بہت ساری باتیں تمہارے عقل مندی کی باتیں تمہارے سامنے موجود تھی، اور تم ان کو سمجھدار سمجھتے تھے تو ہی تو امانت بھی دیتے تھے۔ پاگل آدمی کو کوئی امانت تھوڑی دے گا کہ بھئی وہ کہاں ضائع کر دے، کیا پتہ، تو تم خود اس کو عقل مند بھی سمجھتے تھے۔ تو کیا تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی آدمی پاگل تھا؟ ایسا بھی تو نہیں تھا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم بتاتے ان کے ایمان نہ لانے کی آخر وجہ کیا تھی، ہم سے سنیے۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ بات یہ تھی کہ ان کے پاس حق بات آئی تھی، قرآن کی شکل میں، رسول کی شکل میں حق اور سچی بات ان کے پاس آئی، اور ان کے اکثر لوگ حق بات کو ناپسند کرتے تھے، حق بات سے منہ موڑتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اصل میں قرآن اور رسول حق تھے اور ان کو حق پسند نہیں تھا،
کیونکہ قرآن کی مان لیتے تو اپنی خواہشات اور اپنی منمانی کی زندگی نہ گزارتے. وہ تو ہم جو چاہے وہ کھائیں، ہم جو چاہے وہ پہنیں، اور ہمارے جو جی میں آئے وہ ہم پئیں، ہم جس کے ساتھ چاہیں تعلقات بنا لیں، جس کے ساتھ چاہیں منہ کالا کر لیں، کوئی پابندی ہم پر نہیں ہونی چاہیے. تمہارا مزاج، تمہاری خواہشات، تمہاری چاہتیں یہ تھی. اب قرآن نے آ کر کہا کہ فلاں چیز نہ کھاؤ، یہ کھاؤ، فلاں چیز نہ پیو، یہ پی سکتے ہو، تم فلاں سے ہی اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہو، اجنبی اور غیر محرم سے اپنے تعلقات نہیں رکھ سکتے. یہ قرآن نے پابندیاں لگائے. تم سود کھاتے تھے، قرآن نے کہا سود مت کھاؤ. تم جوا کھیلتے تھے، قرآن نے کہا جوا مت کھیلو. تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو حقیقت میں تمہارے فائدے ہی کی تھی، تمہارے نفع کے لیے تھی، لیکن تم کو وہ پسند نہیں تھی. تم کو اپنی منمانی کی زندگی گزارنی تھی. حق بات تم کو پسند نہیں تھی، تم اس سے کراہتے تھے، اس سے انکار کرتے، اس کو ناپسند کرتے تھے. اس وجہ سے تم نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا. یہ قرآن نے وجہ بیان کی. اور اللہ معاف فرمائے، یہ صرف کفار کی بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں آ گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری جو چاہت اور ہماری جو خواہش ہے اس کے مطابق شریعت کا فیصلہ ہونا چاہیے. ہماری جیسی مرضی ہے ایسے ہی ہمیں فتویٰ بھی ملنا چاہیے. اس لیے ایک کے پاس سے دوسرے، دوسرے کے پاس سے تیسرے، چوتھے کے پاس سے کہیں ایسا فتویٰ مل جائے جس سے ہماری مرضی پوری ہو جائے. اور بہت سارے لوگ تو فتویٰ پوچھنے اور سوال پوچھنے کا انداز ہی ایسا اختیار کرتے ہیں کہ ہم اس کو جائز ماننا چاہتے، تم جائز کہہ دو، بس ایک مرتبہ تمہاری زبان سے بول دو کہ یہ جائز ہے. یہ جو چیزیں شریعت میں ناجائز ہے اس کو بھی ایسی بنا کر پیش کریں گے کہ مفتی صاحب ہمیں جائز کا فتویٰ دے دیں. ہماری مرضی پوری ہو جانی چاہیے. یعنی ہم خود اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنانے کے بجائے شریعت کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کرتے. قرآن نے یہی کہا بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. جب ان کے پاس حق بات آئی تو ان کے اکثر لوگ ایسے تھے جو حق کو پسند نہیں کرتے. صرف پسند تو کیا، وہ یوں چاہتے تھے کہ حق بات ہمارے تابع ہو جائے، شریعت ہمارے تابع ہو جائے، ہم جیسا کہیں ویسا شریعت میں حکم ہونا چاہیے، شریعت جیسا کہے ویسا ہمیں کرنا یہ ہمیں پسند نہیں. اس لیے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ. یہ دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت تمہاری خواہشات کے تابع ہو جائے ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر مان لو تمہاری مرضی کے مطابق احکام آنے لگیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق تمہاری خواہشات کے تابع ہو جائے، تمہاری مان کر چلنے لگے، تو اب کیا ہوگا؟ دنیا میں چوری، ڈاکہ زنی، زناکاری، قتل و غارت گیری، فتنہ فساد سب بڑھے گا، چونکہ آدمی جو چاہے وہ کرنا ہے اس کو. تو ایسا فساد پھیلے گا کہ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. آسمان، زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب میں فساد مچ جاوے گا اور سب درہم برہم ہو جاوے گا، سب غارت ہو جائے گا اگر تمہاری خواہشات کے مطابق حکم دیے جانے لگے. اور یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. قانون جو بنائے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ لوگوں کی مرضیاں پوری ہو. لوگوں کی مرضی بنانے کے لیے قانون بنانے کی کیا ضرورت؟ تو کہہ دو بھائی تم کو جو کرنا ہو کرو. قانون اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ملک میں فساد نہ ہو، ملک میں بگاڑ پیدا نہ ہو، علاقے میں بستی میں خرابیاں پیدا نہ ہو. اس لیے ہر جگہ قانون بناتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، اسی طرح شہری سطح پر، ملکی سطح پر عدالتوں میں قانون بنائے جاتے ہیں. کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کہ ہر آدمی اپنے جی میں جو آئے وہ نہ کرے، بلکہ امن و امان قائم رہے ایسا ماحول رکھنا ہے، اس لیے قانون بنایا جاتا ہے. ورنہ جس کے جی میں آیا، کسی کو مار دیا، کسی کا مال لوٹ لیا، تو قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو شریعت نے بھی قانون اس لیے بنائے ہیں کہ خدا کی زمین میں فتنہ فساد نہ ہو، امن و امان قائم رہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل نہ ہو، اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے، اس لیے قانون بنائے. تو اگر شریعت اور حق بات تمہاری خواہشات کے مطابق ہونے لگتی تو کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. زمین، آسمان اور اس میں جو کچھ ہے، جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوق ہے، سب میں فساد بچ جاتا. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا ذکر، نصیحت آئی، یعنی قرآن آیا. قرآن کو بھی نصیحت کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر سے مراد قرآن ہے کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن تم پر اتارا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو ذکر یعنی تمہارے پاس نصیحت قرآن کی شکل میں آئی. فہم عن ذکرہم معرضون. اور وہ لوگ اس ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کرتے. قرآن ان کے پاس آیا لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ یوں سمجھتے ہیں کہ تم ان سے دین کی بات برتا کر ان سے اجرت چاہتے ہو، ان سے بدلہ مانگتے ہو؟
ان سے مزدوری لیتے ہو، فخراج ربک خیر، پس تمہارے رب کی طرف سے جو اجرت، جو آخرت میں بدلہ لیا جائے گا وہ بہتر ہے، اس لیے ان سے کوئی بدلہ تو لیا جانے والا نہیں۔ پھر آخر بات کیا ہے؟ ان سے کوئی چیز مانگی نہیں جا رہی، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا جا رہا، اور جتنی چیزیں ایمان نہ لانے کی ہو سکتی وہ ساری ہم نے گنوا دی۔ قرآن نہ سمجھ میں آیا ہو ایسا بھی نہیں تھا، رسول کو نہ پہچانتے ہو ایسا بھی نہیں تھا، کوئی عجیب و غریب اور انوکھی باتیں ان کو بتائی جاتی ہو ایسا بھی نہیں تھا، تو پھر اب ایمان لانے میں کیا وجہ ہے؟ بس وہی بات تھی کہ حق بات تسلیم کرنا نہیں ہے، ورنہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان لوگوں کو دین کی بات سنا کر ان سے کوئی بدلہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح پیغام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔